تو میرے نبی نے فرمایا پہلی بار کسی کو دھوکہ نہ دینا. تجارت میں فراڈ ہی فراڈ اور دیانت ہی دیانت ہے، دونوں چیزیں ہیں. ذمہ داری میں فراڈ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا. کہ نماز چھوڑنے پر آپ نے کہا اس نے کفر کیا جس نے نماز چھوڑی، لیکن دھوکہ دینے پر آپ نے کہا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، اس کو امت سے نکال دو. من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. تو میرے نبی نے فرمایا پہلی بار کسی کو دھوکہ نہ دینا. تجارت میں فراڈ ہی فراڈ اور دیانت ہی دیانت ہے، دونوں چیزیں ہیں. ذمہ داری میں فراڈ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا. کہ نماز چھوڑنے پر آپ نے کہا اس نے کفر کیا جس نے نماز چھوڑی، لیکن دھوکہ دینے پر آپ نے کہا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، اس کو امت سے نکال دو. من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. بڑی محفل میں کہا، حرم میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا، لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا عائشہ سے. وہ گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب ہضم نہیں ہوا. تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے سے سب سے زیادہ. ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. بڑی محفل میں کہا، حرم میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا، لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا عائشہ سے. وہ گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب ہضم نہیں ہوا. تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے سے سب سے زیادہ. میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید. تو سارے گناہ کر کے آ پر میرے پاس آ، توبہ کرنے کے لیے آ تو میں کیا کروں گا؟ میں تیرا استقبال کروں گا. ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب. اور جو میرے پاس نہیں آتا نا تو اللہ کہتا میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں. میں کہتا ہوں اولک رب غیری، میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ میرے علاوہ کوئی اور رب ہے؟ میرے علاوہ کوئی اور مالک ہے؟ میرے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کی طرف جا رہا ہے؟ پہلے کوئی میرے جیسا دیکھ پھر مجھے چھوڑ. میرے نبی نے فرمایا جب مزدور تمہارے پاس مزدوری کرے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں رکھ دو. کتنا حق بتایا ہے مزدور کا اور غریب کا کہ جب وہ مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں اس کے پیسے دے دو، تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی لے کر جائے، اپنے بچوں کے لیے خوراک لے کر جائے. یہ اخلاق نہیں. اخلاق یہ ہیں کہ جو تمہیں گالی دے تم اس کو دعا دو، جو تمہیں برا کہے تم اس کو اچھا کہو، جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کر دو. اس کے بدلے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا اللہ تعالیٰ سے. ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. بڑی محفل میں کہا، حرم میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا، لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا عائشہ سے. وہ گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب ہضم نہیں ہوا. تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے سے سب سے زیادہ. ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. بڑی محفل میں کہا، حرم میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا، لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا عائشہ سے. وہ گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب ہضم نہیں ہوا. تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے سے سب سے زیادہ. پھر میرے نبی جب مکہ سے بیت المقدس آئے تو بشریت، جب مکہ سے آسمانوں تک گئے تو ملکیت، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا پر گئے تو کچھ اور نظام، اور جب سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے پھر کچھ اور نظام. اس کے الفاظ بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے. پھر سدرۃ المنتہا سے عرش، اور عرش آج پہلی دفعہ جھوم رہا ہے کہ آج کسی ہستی کے قدم پڑنے والے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں. پھر اس کے آگے لا مکان
شروع ہوتا ہے 70,000 کیا نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے. قاب قوسین. میرے اللہ نے یہ محاورہ اپنے اور اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا.